الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 آج ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہی یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں تقوی والوں کی، ایمان کامل والوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہاں پر ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی والے اور کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جو پچھلی باتوں کے ساتھ ان کا وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو باتیں ان انبیاء پر نازل فرمائیں ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں جو بالخصوص مراد ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان سے خطاب ہے کہ اہل کتاب میں سے ایمان والے وہی قرار پائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سابقہ کتابوں دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب اس چیز میں اشارہ ہے اور واضح حکم ہے کہ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک کو بھی وہ مانے۔ یہاں پر لوگ غلطی کھا گئے کہ کہتے ہیں کہ جو تو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، اہل کتاب وہ اس کو ایمان والے، ان کو بلیور اور نان بلیور کی بحث میں وہ شامل کر دیا جاتا ہے، وہ بلیور ہیں، ان کو ایمان والا کہا گیا۔ جیسے ہمارے اس زمانے کے مشہور فتنے ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے یہ فتنہ پھیلایا گیا کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابوں پر ایمان رکھے اور اس قرآن پر ایمان رکھے۔ جو پہلے کو تو مانے بعد کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ان کو کہنا یہ اس بات کے میں گھماؤ میں لے آنا، دیکھیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننا ہی ایمان تھوڑی ہے۔ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام تھوڑی ہے، ایمان اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے بعد جو آج تک جتنے نبی ہیں ان کو بھی ماننا ہے، اور پھر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ تورات اور انجیل کو مان لیا تو وہ ایمان والے تھے، وہ اپنے دور میں ایمان والے تھے، وہ اپنے دور میں ایمان والے، جیسے یہودی اپنے دور میں ایمان والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کافر تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا یہودیوں نے، تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو پھر یہی دو طبقے جب آقا علیہ السلام آئے، ان میں سے جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر۔ تو اب ان کو بلیور کہنا تو یہ تو بالکل قرآنی احکامات اور قرآنی معانی کو بالکل ایک غلط قرار دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایمان والا وہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام پر بھی ایمان رکھے اور ان کے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان پر بھی ایمان رکھے۔ اور پھر یہاں پر
سابقہ کتب کا بیان ہوا، تو سابقہ کتب کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ سابقہ کتب کے حوالے سے یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی سابقہ کتاب کا انکار نہیں کر سکتا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا۔ دیکھیں ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ایک ہے ماننا، ماننے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ایسا ہے، وہ کتاب تھی، وہ اللہ کا کلام تھا، اس میں آج جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس میں سے کون سا اللہ کا کلام ہے اور کون سا بندوں کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے بہرحال۔ یہ ہم مانتے تو ہیں، لیکن جو جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں اس پر عمل کریں گے جو ہمارے قرآن کے مطابق ہوا، جو قرآن کے مطابق ہوا اس پر عمل کر لیں گے، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہوا اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہ عمل ہو سکتا ہے پچھلی شریعت میں ہو، ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا، تو جب وہ قانون منسوخ ہو گیا، قانون تبدیل کر دیا گیا، تو جو قانون تبدیل کر کے نیا قانون آیا ہے ہم تو اسی کو مانیں گے۔ یہ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں پچھلے قانون کے معاذ اللہ کوئی توہین ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قوانین کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، وقت کے اعتبار سے قوانین بنائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت کا زیادہ علم ہے کہ کون سا قانون کتنے وقت کے لیے کارآمد ہے۔ اب اسی زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہوتی ہے تو قوانین کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ پچھلی کتابوں کے قوانین ان کو تمام کو یکسر مسترد نہیں کرتا، بلکہ بعض کو رکھتا ہے اور بعض کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی شریعت میں بھی ہے نا، یہ تو ہماری اپنی شریعت میں بھی ہے کہ ہماری ہی اسلام کے کچھ قوانین کچھ پہلے درست ہے اور بعد میں ان کو نادرست قرار دیا گیا، جو پہلے نادرست ہوں گے بعد میں درست قرار دیے گئے، یعنی یہ ممکن ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے ان کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، کوئی بھی مومن انجیل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، جو اسلام جو ایک ایسا پیارا دین ہے کہ ہمارے دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت و حرمت ہے، ان کی کتاب کی بھی عزت و حرمت ہے، اور کتاب کی حرمت ایسی ہے کہ اس کتاب یعنی انجیل کو، تورات کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ ہم انہیں ایسے پیار دیتے ہیں، ایسے تعظیم دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی بغیر وضو نہیں چھو سکتے اور انجیل کو بھی بغیر وضو، اور اس مذہب کو ماننے والے وہ جیسے چاہتے ہیں انجیل کو پکڑتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ جو تمام آسمانی مذاہب کا وہ احترام کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں، جو مسلمان بغیر وضو کے انجیل کو اٹھا نہیں سکتا، کیا وہ کبھی انجیل کی توہین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیا کبھی وہ تورات کی توہین کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے ایسی بری حرکتیں سامنے آتی رہتی ہیں، جبکہ اسلام سب کتابوں کی تعظیم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان والوں کی صفات وہ بالآخرت ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے۔ اور پھر ایمان اور یقین میں فرق کیسے؟ کہ ایمان کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کر لینا، مان لینا۔ اب جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں نا، بعض دفعہ ماننے میں کوئی شک بھی ہوتا ہے، یعنی مانتے لیا لیکن دل مطمئن نہیں، مان لیا۔ بعض دفعہ غالب گمان ہوتا ہے، غالب گمان سے آگے یقین کا درجہ ہوتا ہے۔ غالب گمان کے اندر بھی کچھ شک کا پہلو تھوڑا سا باقی رہتا ہے، لیکن بندہ اپنے ذہن سے اس کو دباتا ہے اور ایک جانب کو ترجیح دے دیتا ہے۔ اب آخرت کے معاملے میں فرمایا کہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ایمان میں شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ میں نے مان لیا لیکن دل تھوڑا سا مطمئن نہیں ہے۔ جب یقین ہوتا ہے نا تو اس میں شک نہیں رہتا،
اب آخرت کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اس میں اللہ نے یقین کا لفظ استعمال فرمایا کہ بندے کا کامل ایمان تب ہوتا ہے کہ جب آخرت پر یقین ہو جائے. آخرت پر ایمان کی بات نہیں کی, ایمان سے آگے یقین آتا ہے. اور یہاں پر گویا کہ ہمیں واضح کر دیا کہ آخرت پر ایمان یقین والا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جب تک یقین نہیں ہوتا نا تو آخرت کی اس وجہ سے جو اعمال میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ نہیں آتی. یعنی جب بندے کو یقین ہو جائے گا, جیسے ہم نے شروع میں سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین, کہ روز جزا کا مالک اس نے حساب لینا ہے. آخرت پر جب یقین نہیں ہوگا تو ہم صحیح عمل کیسے کریں گے؟ جب آخرت پر یقین ہوگا کہ عدت ہونا ہی ہونا تو بندہ پھر الٹا کام نہیں کرتا. آج ہمارے جتنے بھی معاملات کی خرابی ہے نا یہ روز جزا پر یقین میں کمی ہے, شک ہے. اگر یقین ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی. تو ایمان وہی قابل قبول ہے کہ جس میں شک نہ ہو, آخرت میں شک نہ ہو. جب آخرت پر جس بندے کا یقین ہو جاتا ہے نا اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ یقین رکھنے والے ہیں. یعنی آخرت پر یقین وہی بندہ رکھتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کتابوں کو بھی مانتا ہے. یہی حقیقت میں یقین رکھتا ہے آخرت پر. اس میں اشارہ ہے گویا کہ یہودیوں کی طرف بھی. یہودی بھی تو کسی اعتبار سے آخرت کو مانتے ہیں نا, لیکن وہ صحیح نہیں مانتے, وہ صحیح طریقے سے نہیں مانتے. وہ کیسے صحیح نہیں مانتے اس کو ہم آگے پڑھیں گے. تو جو یہ جن میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یہی اصل یقین ہوتا ہے. اور یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب یہ والی باتیں آتی تو آخرت میں یقین آتا ہے. یعنی آخرت کا یقین پختہ کرنا ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے, نماز پڑھے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانے اور پہلی کتابوں کو مانے. یہ والی باتیں وہ ہیں کہ جب یہ آتی ہیں نا تو آخرت پر یقین آتا ہے. جب ان میں نماز میں کمی جس کی آتی ہے نا وہ اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا. نماز اور آخرت پہ یقین یہ لازم و ملزوم ہے. نماز میں کمی آ رہی ہے تو مطلب آخرت پہ یقین نہیں ہے. جب نماز میں پختگی ہے تو آخرت کا یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس آیت کی ایک بات جو ایک اہم بات ہے کہ فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلیل ہے. وہ اس طرح کہ فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو آپ پر اور آپ سے پہلے والوں پر ایمان لائے. یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد ایمان لائے. پتہ چلا اس کے بعد وہی ہونی کوئی نہیں ہے, اور وہی قابل قبول ہے, اسی وہی پر ایمان لانا ہے جو پہلے آ گئی اور جو آپ پر آ گئی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وہی آنی ہوتی, اس کا کوئی وجود ہوتا تو وہ ذکر کیا جاتا, جیسے کہ پچھلی کتابوں میں یہ ذکر کیا جاتا تھا آئندہ آنے والے نبی کے بارے میں. تو یہاں پر اس بات پر بس کر دی کہ جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے, ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وہی نہیں, اور وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آ گئی. اس کے بعد کوئی وہی نہیں. اس کے بعد کسی اور چیز پر جو آسمان کی طرف آئے وہ بلکہ وہی کی صورت میں آنی کوئی نہیں اور نہ آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. وہی کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بند ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسائل ظاہری کے ساتھ اس دنیا سے وحی کا سلسلہ منقطع. اب قیامت تک کے لیے کوئی وحی نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے. دل میں بات القاء کی جا سکتی ہے, وہ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو وحی نہیں کہتے. وحی صرف نبی کے لیے ہوتی ہے, غیر نبی کے لیے وحی نہیں ہوتی. اور پھر ایک بات فرمائی اگلی آیت نمبر 5 میں, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جن بندوں میں پچھلی صفات ہوتی ہیں, پچھلی 5 صفتیں ذکر کی گئیں, ایمان بالغیب, نماز کا قیام, اللہ کی راہ میں خرچ, اور پھر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر یقین، یہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اب کامیابی کے بہت سے مراتب ہوتے ہیں۔ فلاح جو ہوتی ہے نا، فلاح یہ لفظ ایسا ہے، یہ کامل کامیابی مراد ہوتی ہے۔ ایک بندہ نے کلمہ پڑھ لی، یہ بھی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں چلا گیا اس کو بھی کامیابی فرمایا گیا۔ تو کامیابی تو یہی ہے نا، یعنی جو جنت میں جانے والے۔ تو لفظ فلاح بولا جاتا ہے کہ جس کو دنیا کی بھی کامیابی ملے اور آخرت کی بھی کامیابی ملے۔ تو فرمایا کہ یہ والے جو لوگ ہیں نا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لفظ فلاح کیونکہ دونوں کامیابیوں کے لیے مشترکہ استعمال ہوتا ہے۔ صرف دنیا کی کامیابی ہو تو بھی فلاح کا لفظ نہیں آتا، آخرت کی ہو تب بھی فلاح کا لفظ نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں کو مفلحون فرمایا گیا کہ یہی لوگ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ تو فلاح حقیقی طور پہ یہی ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دی، اس کے علاوہ فلاح نہیں ہے۔ وہ مختصر کامیابی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو فلاح کا نام نہیں دے سکتے۔ فلاح سب سے اعلیٰ کامیابی ہے، اعلیٰ درجہ کامیابی کا، کہ جس میں دنیا کی بھی کامیابی آ گئی، آخرت کی بھی کامیابی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے رب نے ہم سے تقاضا فرمایا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔